یہ ہے عمومی کام. اس میں جتنا عموم میں استعمال زیادہ ہوگا اتنا ہی ہر طرح کے فتنوں کا علاج ہوگا. اتنا فتنوں کا علاج ہوگا. اور جتنا عموم میں استعمال کم ہوگا کہ اتنا فتنوں میں آدمی فتنوں میں پھنسے گا. کیونکہ عمومی کام کا چھوڑ دینا ہمیں کام کی اصلاح میں لگا دے گا. کام کی اصلاح کرو. کام کی اصلاح نہیں کی جائے گی. کام تو خود مصلح ہے. کام تو خود مصلح ہے. جی ہاں، یہ کام مصلح ہے. مولانا الیاسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام ولی گر ہے، ولی بنانے والا. اس کی اصلاح میں مت لگنا. جو اس کی اصلاح کرے گا وہ اس سے محروم ہو جائے گا. جس کی اصلاح کرے گا وہ اس سے محروم ہو جائے گا. یہ اصلاح کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اصلاح کرنے والا ہے. یہ خود مصلح ہے. جی ہاں، یہ خود کام مصلح ہے کہ یہ کام بذات خود مصلح ہے. جی ہاں، کہ ہم اس سے اپنی اصلاح کے محتاج ہیں. یہ نہیں کہ ہم اس کی اصلاح کے پابند ہیں. یہ کام بذات خود مصلح ہے. کام بذات خود مصلح ہے. جی ہاں، اس لیے سب سے زیادہ ترقی کا جو ذریعہ ہے وہ کام کرنے والوں کا عموم میں رہنا اور عموم میں استعمال ہونا ہے. یہ نبی کی سب سے اہم سنت ہے. یہ آپ کی سب سے اہم سنت. جی ہاں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت اجتماعی دعوت پر غالب ہے. انفرادی دعوت اجتماعی پر غالب ہے. جی ہاں، آپ افراد کو خود دعوت دیتے تھے. جی ہاں، حکم بن کیسان کو صحابہ نے قید کیا، اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام سے انکار کیا. صحابہ قتل کرنے لگے اور مقداد نے کہا کہ ان کو قتل مت کرو. اگر ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو ہم ان کو لے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ دعوت دیں گے. تو صحابہ قتل کرنے لگے. حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دے دی کہ میں نے اس کو امن دے دی، آپ قتل نہیں کر سکتے. لے گئے آپ کی خدمت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دیتے رہے اور وہ اسلام سے انکار کرتے رہے. یہ دعوت دیتے رہے. آپ دعوت دیتے رہے، حکم بن کیسان انکار کرتے رہے. تو عمر کو رحم آیا آپ پر کہ دیکھو آپ کتنا تھک گئے اس کے پیچھے اور کتنی آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ اسلام قبول نہیں کرتا اور آپ تھک گئے اس کے پیچھے. حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا کہ اسے میرے حوالے کر دیجئے، میرے حوالے کیجئے. یہ اسلام کبھی قبول نہیں کرے گا، اس کے مقدر میں ایمان لانا نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. آپ اس کو میرے حوالے کیجئے، میں اس کو قتل کر دوں. میرے حوالے کریں اس کو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں یہ بات کہی تھی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کی طبیعت یہ تھی کہ جس چیز آپ کو پسند نہیں ہوتی تھی اس طرف آپ نظر نہیں کرتے تھے. لوگ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ہماری بات صحیح نہیں ہے. آپ کا اعراض، تو آپ نے اعراض کیا مجھ سے اعراض کیا. میں نے حالانکہ آپ کی خیر خواہی میں کہا تھا کہ آپ کیوں تھک رہے اس کے پیچھے، یہ مان نہیں رہے. تو آپ نے مجھ سے آپ نے اعراض کیا، میری طرف نہیں دیکھا. رضا فرماتے ہیں کہ مجھے فکر ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو مجھے خیال آیا کہ میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں کیا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ آپ پھر ان کو دعوت دیتے رہے حکم بن کیسان کو، یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام میں داخل ہو گئے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ حکم بن کیسان جہنم میں جاتے. میں اس واقعے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اس واقعے سے میں عرض یہ کرنا ہے کہ یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے جس کے پروگرام کے پورا ہونے سے آدمی کی ذمہ داری پوری ہو جائے، بلکہ اس کام کی حقیقت اصل یہ ہے کہ جب داعی کی کوشش اس سطح کو پہنچ جاتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے
تو اللہ رب العزت دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. یہ ہے بات، یہ ہے اصل چیز کہ ان کی کوشش اس سطح پر پہنچ جائے جو اللہ چاہتے ہیں، اور یہ کوئی جان نہیں سکتا کہ میری کوشش وہاں پہنچ گئی یا نہیں. ہم سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ دوسرا گشت کب تک کرنا چاہیے؟ تو مشورہ کرو. کیا کرو کہ جی ہم نے کہا تھا اپنے کہ دوسرا گشت کب تک کرے گا، مشورہ کرو. کسی نے کہا 1 مہینہ، کسی نے کہا 2 مہینہ، کسی نے کہا 3 مہینہ میں دوسرا گشت کب تک کریں. تو ہم نے سوال کیا، ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کو دوسرا گشت کرتے ہوئے 950 سال ہو گئے ہیں. 950 سال کیا آپ کو یہ عرصہ، اتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ چھوڑ دیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی محنت میں معمور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو لے کر آپ الگ ہو جائیے. مؤلیسہ کا ملفوظ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ کام میں لگے رہو. جب اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی مطلوبہ سزا کو پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے. اور آگے فرمایا کہ کام میں لگے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پہلوں سے بھی نہ لیا ہو. جو پہلوں سے نہ لیا ہو، اللہ تم سے وہ کام لے گا جو پہلوں سے نہیں لیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت اور 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قوم پر چند سال کی محنت، ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک، اور 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے. 80 خاندان. یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ امت کی مدد ہوگی ان کے ضعف کے بقدر، امت کی مدد ہوگی ان کے ضعف کے بقدر. تو یہ فرمایا کہ تم اخلاص کے ساتھ کام میں لگے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پہلوں سے بھی نہ لیا ہو. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت میں ایک بنیادی چیز عمومیت ہے کہ آپ کسی عام سے عام آدمی کو بھی دعوت دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے. ان سے ہم کیا بات کریں، ان سے ہم کیا بات کریں کہ حکم بن کیسان کہ وہ صحابہ کی دعوت پر تیار نہیں ہوئے، قتل کا وقت آ گیا تو اسلام قبول نہیں کیا، پھر آپ سمجھا رہے تو اسلام سے انکار کر رہے، لیکن کوشش کیا. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کام کے اندر عمومیت ہے.